پاکستان ٹاک فورم کی طرف سے السلام علیکم، اور پاکستان ٹاک فورم کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ ذوالقرنین صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے پاکستان سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ان دنوں میں ہم سے ہر سال دسمبر میں جب 16 دسمبر قریب آتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا جو ایک عاصم کی طرح ہماری کلیکٹیو میموری کے اوپر، ہماری جو ایک مجموعی یادداشت ہے قوم کی، اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ تو کچھ اس حوالے سے باتیں ہیں، اکثر باتیں جو اس کی وجوہات کے اوپر ہے وہ اکثر سمجھدار لوگ، دانشور لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی دلچسپی کے حوالے سے یا جس موضوع کو اس حوالے سے جس موضوع کو اہم سمجھتا ہے سانحے کے، اس پہ بات کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا مخاطب عموماً نوجوان طالب علم لوگ ہوتے ہیں، تو میں آج چند باتیں اس حوالے سے طالب علموں سے بالخصوص کہنا چاہ رہا تھا، جس کا اس کے حوالے جو پاکستان ٹاک فورم کے اس پلیٹ فارم پہ مجھے موقع مل گیا۔ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں، تو چند وجوہات جو بہت اچھی طرح جانی گئی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں بنگالیوں کی محرومیوں کے حوالے سے، کہ جو بنگالیوں کی محرومیاں تھیں زبان اور کلچر کے حوالے سے، ان کو ایک ایلینیشن کا احساس تھا، وہ اس کی ایک وجہ بنا۔ پھر یہ چیزیں سب لوگ جانتے ہیں اور ہم بہت بہتر طریقے سے اسے جان رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس سے سبق بھی حاصل کریں۔ لیکن ایک دو چیزیں جو میں بالخصوص کہنا چاہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس لیے بھی مشرقی پاکستان کھویا کہ ہم نے اپنا دامن کچھ خاص طرح کی پلورلسٹک ویلیوز کے لیے ہم نے اپنا دامن کشادہ نہیں رکھا تھا۔ ہم نے بنگالی کلچر کو، بنگالی ہم سے کتنے الگ لوگ تھے، ہم نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ کوئی پاکستانی مین سٹریم کا یا پاکستانی قومی دھارے کا حصہ ہو کر بھی ایک الگ ہو سکتا ہے ہم سے، ہمارے مین سٹریم کی سوچ سے الگ ہو سکتا ہے، کلچر سے الگ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس وقت بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، آج بھی سمجھنا چاہیے۔ بنگالی ہم سے بڑے مختلف کلچر کے لوگ تھے، ہندوستان میں سب سے پہلے ماڈرن پولیٹیکل تھاٹس پڑھنے والے لوگ تھے۔ بنگالیوں کی سوسائٹی کی بنیاد ہی ہم سے مختلف تھی۔ مثلاً ہم پنجابیوں میں یا قبائلیوں میں، پٹھانوں میں ایک ہارڈ کور قسم کی پیٹریارکی گھر میں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں پیٹریارکل جو ہے پدر سری نظام ہے، جس میں گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ بنگالیوں کے ہاں میٹریارکی تھی، تو ان کی تو آپ کہیں کہ پورا جو فائبر تھا ان کی سوسائٹی کا، بنیادی جو دھاگا تھا جس سے سوسائٹی بنی گئی تھی، وہی مختلف تھا۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں کہ بنگالی ہم سے مختلف تھے، اور اس اختلاف کو ہم نے جو ہے برداشت کرنا تھا، اس اختلاف کو ہمیں سمجھنا تھا۔ پھر ایک بڑی ناکامی ہمیں یہ سمجھنے میں ہوئی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آخر تک جو مذہب کا ایک رشتہ ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کلچر کا جو رشتہ تھا، یعنی ایسٹ پاکستان کا جو کلچرل رشتہ کلکتے کے ساتھ بن رہا تھا، وہ رشتہ غالب آ گیا مذہب کے رشتے پر۔ تو ہمیں اس کے بعد یہ ہم نظریہ پاکستان کے جو ہم نے انگریڈینٹس یا اجزائے ترکیبی ہم نے بنا رکھے تھے، ہمیں ریوائز کرتے رہنا چاہیے، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے تھا کہ اس میں کون سے عناصر واقعی کس حد تک مؤثر ہیں۔ خیر یہ بہت بڑے لیول کی بات ہے، ایک پولیٹیکل سائنس کی بات ہے۔ جو بالخصوص آج میں موضوع لے کے بیٹھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہیں اور کچھ اس حوالے سے متس ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں ایسٹ پاکستان کو لے کے، ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی کو لے کے۔ ان متس کے اوپر بات کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے، یا ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ پروپیگنڈا یا متس کیا کردار ادا کرتی ہیں تاریخ بنانے میں۔ مثلاً ان میں ایک بنیادی سی ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ملٹری فیلئر سمجھتے ہیں، کہ ایک فوجی ناکامی تھی، یہ ملٹری قسم کی ناکامی تھی، اور ایسا نہیں ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہم من حیث القوم فیل ہوئے تھے،
ایسٹ پاکستان میں یہ ایک قومی سطح کی جس میں سیاسی فوجی ہر طرح کی اس میں ناکامی تھی. دیکھیں 1947 سے تقریباً 1958 تک پاکستان میں سویلین حکومت رہی. اس عرصے میں مسلم لیگ پاکستان کی مین سٹریم جماعت قومی جماعت بننے میں ناکام رہی. اس عرصے میں 4 دفعہ مسلم لیگ اکٹھی ہوئی, ان کے کانفرنس ہوئے, لیکن چاروں دفعہ کسی بڑی ڈیولپمنٹ کے بغیر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ایک قومی جماعت بننے میں ناکام رہی, جس کی وجہ سے عوامی لیگ جو ہے اس کے لیے کھلا اکھاڑا بنا. تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں تھیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ہم لوگ بڑے عرصے سے ہم ناکام ہونا شروع ہو گئے تھے. پولیٹکس جب بالکل ناکام ہوتی ہے تو بندوق اٹھائی جاتی ہے. جس طرح کلاسز نے کہا تھا کہ وار از کنٹینویشن آف اسٹیٹ پالیسی بائی ادر مینس. تو اسٹیٹ پالیسیز پولیٹکس فیل ہوتی ہیں تو وار پر تک بات آتی ہے. 1971 میں جب یہ معاملہ فوج کے ہاتھ میں دیا گیا تھا یا فوج نے ہاتھ میں لیا, اس وقت تک پولیٹیکلی ہم ناکام ہو چکے تھے اور فوج نے ایک ہاری ہوئی بازی اپنے ہاتھ میں لی. فوج ایک ہارے ہوئے کھیل کو تقریباً 9-10 مہینے تک کھیلتی رہی, لڑتی رہی. تو ہم حیثیت قوم اس میں ناکام ہوئے. اس میں آرم فورسز کو بلیم کرنا ایک کلچر ابھی بن گئے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا ہم جو اصل مقصد ہے اس تاریخ کو پڑھنے کا وہ کہیں مر تو نہیں رہا اس بلیم گیم سے. تو ہم صرف سیاستدان یا صرف فوج کو کہنا, ہم بطور قوم جو ہے اس میں ناکام ہوئے. پہلی بات کہ یہ ایک فوجی ناکامی صرف نہیں تھی. دوسری چیز چند میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا ہمیں 90,000 آپ تمہارے قیدی تھے, تم لوگوں نے 90,000 کی تعداد میں وہاں پہ ہتھیار ڈال دیے تھے. وہ 90,000 ٹروپس نہیں تھے. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بمشکل 40 سے 45,000 فوجی تھے جنہوں نے وہاں ہتھیار ڈالے اور 9 مہینے مشکل حالات میں لڑ کے ہتھیار ڈالے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نئی جنریشن کے سپاہیوں کو یہ تانا دیکھ کر کیا ان کے اندر انتقام کا جذبہ ابھارنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ 90,000 کی تعداد میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 3 ڈویژن تھے وہاں پر ایسٹ پاکستان میں, اور وہ بھی فلی ایکوپڈ نہیں تھے کیونکہ پہلے 2 ڈویژن وہاں پہ جو موجود تھے وہ صرف انٹرنل سیکیورٹی کے لیے تھے. حالات خراب ہوئے تو جو ڈویژن کوئٹہ سے بلوایا گیا تھا وہ اپنے ساتھ بھاری ہتھیار نہیں لا سکا تھا. یونٹیں پوری تعداد میں ہی نہیں تھیں. پھر ایسٹ پاکستان کی جو یونٹیں تھیں جو 100% بنگالی اسٹرینتھ کی یونٹیں تھیں, نمبر 1 EPR, 7 EPR, 8 EPR, 9 EPR اور 10 EPR, یہ یونٹیں جو تھیں یہ 100% بنگالی اسٹرینتھ کی تھیں. وہ ان ٹروپس میں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح 27 پنجاب تھی, 27 بلوچ تھی, 19 FF یونٹ تھی جو 25% بنگالی اسٹرینتھ کی تھی. پاکستان ایئر فورس کی وہاں پہ 40% بنگالی اسٹرینتھ تھی. نیوی میں بہت بڑی بنگالی اسٹرینتھ تھی. یہ سارے ٹروپس چھوڑ گئے تھے. بہت تھوڑے لوگ تھے جو وہاں پہ لڑے ہیں, اور وہ آخر تک جو ہے انہوں نے اپنی ایک ہاری ہوئی جو ہے ایک جنگ تھی, اس کو آخر تک انہوں نے لڑنے کی کوشش کی. اس کا ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اسی طرح شیخ مجیب صاحب کا یہ دعویٰ کہ جی 3 ملین لوگ اس میں مارے گئے ہیں. اب اس دعوے سے سیاسی مقاصد تو اس وقت حاصل ہو گئے, لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آج تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان جو بدگمانیاں ہیں وہ کس حد تک پہنچی گئی. ہم علیحدہ, ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شاید رہنے کے لیے نہیں تھے, بنگالی ہم میں سے نہیں تھے, وہ ایک الگ لوگ تھے, ہم سے شاید بہتر سیاسی شعور بھی رکھتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو بدگمانیوں کے اوپر آج تک ہم قائم ہیں, ہم کیوں ہیں؟ 3 ملین کا جو دعویٰ شیخ مجیب صاحب کا تھا کہ میرے 3 ملین لوگ مارے گئے, ہم میں سے اکثر جوانوں کو اندازہ نہیں ہماری جنگ لاٹ کو کہ یہ کتنا غلط دعویٰ ہے جب جنگ ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو شیخ مجیب صاحب نے ایک کمیٹی بٹھائی تقریباً 11 لوگوں کی, جس میں کومیلا, جیسور, بوگرا کے میونسپل کمیٹی کے جو بڑے افسر تھے, سربراہ تھے. اس کے علاوہ ایک پولیس کے SP تھے, غالباً جلال الدین میاں نام تھا ان کا, ڈاکٹر مبارک صاحب DP ڈائریکٹر ہیلتھ, اسی طرح وزارت داخلہ کے جو سیکرٹری تھے, ایئر فورس کے ونگ کمانڈر
ونگ کمانڈر کے ایم حسین غالباً ان کا نام تھا، کے ایم اسلام، یہ انہوں نے 11 آفیسرز بڑے سینئر لوگوں کے اوپر انہوں نے ایک پارٹی بنائی، ایک کمیٹی بنائی کہ آپ میرے 3 ملین کا جو دعویٰ ہے اس کو اب آپ ثابت کریں۔ انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے پورے اعداد و شمار اکٹھے کیے اور 56,743 لوگ وہ جسٹیفائی کر سکے کہ اس پورے ایک سال میں 56,743 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے اس پوری جنگ میں۔ اب کہاں 57,000 لوگ جو ایک کمیٹی نے اکٹھا کر کے وہ آپ کو نمبر بتایا، کہاں 3 ملین۔ اسی طرح ریپس کی بات ہوتی ہے، ریپس کیسز جو اپنا 2 لاکھ ریپ شیخ مجیب صاحب نے بتائے۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں انہوں نے ایسا کچھ کہا، انہوں نے یہ بات کیوں بڑھا چڑھا کے پیش کی اور آج تک ہم اس پہ یقین کیوں کرتے ہیں ان چیزوں پہ۔ ان 2 لاکھ ریپ میں جب اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو BRAC جو بنگلہ دیش ریہیبلیٹیشن اسسمنٹ کمیٹی تھی، ان کے ساتھ کچھ اور NGOs بھی تھے، ادارے تھے، انہوں نے اس کے اوپر جب تحقیق کی، جب ان خواتین کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام ہوا تو ان کے پاس 4,000 سے زیادہ کیس کسی صورت میں رجسٹر ہی نہیں ہو سکے۔ اب ان 4,000 میں آپ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے لوگ تھے۔ پاکستان آرمی 25 مارچ کے بعد جن حالات میں رہی ہے، اگر آپ کتابوں سے پڑھ کے اس کا اندازہ لگا لیں، بیشک انڈین بکس سے جا کے پڑھ لیں، بنگالیوں کی کتابوں سے جا کے پڑھ لیں، تو خود آپ کو بھی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ 35 سے 40,000 ٹروپس یا 45,000 ٹروپس کچھ بھی کر لیں، اس کم عرصے میں جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ 25,000 وار بیبیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم ہے تاریخ کے ساتھ بھی اور بنگال کی عورت کے ساتھ بھی کہ اتنی صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے اتنا بڑا تاریخی جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے۔ پاکستان آرمی کے جو لوگ دشمن کے ہاتھ میں گئے، اس میں سے جو ریپسٹ تھے ریپسٹ، ان میں ریپ کے کیسز تھے، ایون پاکستان آرمی نے کورٹ مارشل کیے ہیں، لیکن کتنے تھے؟ انڈیا کے پاس 3 سال تک وہ ہمارے ٹروپس رہے، ایسٹ پاکستان میں انڈیا کا آنا جانا تھا اپنے گھر کی طرح، اپنی بیٹھک کی طرح، چپے چپے پہ مکتی بانی اور انڈین آرمی موجود تھی، جہاں سے چاہتے وہ ثبوت اکٹھے کرتے اور ان کے اوپر وار کرائمز کے کیس چلاتے۔ وار کرائمز کے جو کیس پاکستانی آرمی کے اوپر، ریپ، لوٹ مار، کچھ بھی ہے، ٹوٹل 196 کیسز جو ہے وہ چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ 196 لوگوں کے اوپر جو ہے وار کرائم جو ہے وہ کا کیس چلا سکے بھارت۔ اور جو وار ٹریبونل ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش میں بنا تھا، انہوں نے تقریباً 2 لاکھ لوگ اٹھائے تھے، 2 لاکھ لوگ پکڑے تھے، اور اس میں سے 752 لوگوں کو سزائیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 195 فوجی اور 752 جو غیر فوجی لوگ تھے، یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے آپ کے کیسز بن رہے ہیں، جو اب یہ یاد رکھیے کہ ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، ان کے پاس گواہیاں تھیں، ان کے پاس اپنا میٹیریل ایویڈنس تھی، ان کے ملزم مجرم ان کے ہاتھوں میں تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تلخ قسم کی بات کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسٹ پاکستان کے حوالے سے نہ صرف بہت ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں، بلکہ ان کے بہت سارے ویٹرن سے مل چکا ہوں، ان سے باتیں کر چکا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کھل کے باتیں نہیں کی اور کچھ لوگوں نے کھل کے باتیں کی۔ تقریباً ایک سال سے فوجی وہاں موجود تھے، اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے، شادی شدہ فوجی بھی ان میں تھے۔ خود بنگال کی اپنی ہوا میں جو ایک رومانویت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ جوانوں نے وہاں پہ اپنی تنخواہیں گھر نہیں بھیج سکے تھے، جوانوں نے پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، اور انفارچونیٹلی جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش جب بنا تو اس کے بعد بہت ساری ان خواتین نے بھی، ٹھیک ہے، اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے بھی کلیم جمع کروائے۔ اب میں آپ کو یہیں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 72,000 کلیم جب جنگ ختم ہوئی ہے تو جن کے لوگ مرے تھے، 72,000 ورثاء نے اپنے کلیم جمع کروائے۔ اس وقت ویسٹ کی ساری NGOs پیسہ بہا رہی تھی بنگلہ دیش کے اوپر، اور ان 72,000 میں سے خود بنگلہ دیش کی اپنی حکومت نے صرف 50,000 لوگوں کو ریلیف دیا۔ پھر وہ والا 3 ملین لوگوں والا اپنا کدھر گیا دعویٰ، اور کتنے 2 لاکھ ریپس والا دعویٰ؟ تو مطلب یہ بڑھایا چڑھایا تھا۔ کس طرح بڑھایا چڑھایا اور کیوں بڑھایا چڑھایا گیا؟ شیخ صاحب کو اب نظر آ رہا تھا کہ بھائی اب میں اپنے کیس کو سٹرونگ کروں،
بیکاز اب میں جہاں آ گیا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ پوری دنیا کا میڈیا ہمارے خلاف ہو گیا تھا. وہ ہمارے خلاف اس لیے ہوا کہ 3 مارچ کا جلسہ جو ہے وہ کینسل ہوا, 25 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ ہوا. اس کے درمیان کے عرصے میں بنگالیوں نے وہ کچھ کر دیا تھا کہ اس کی تاریخ فارورڈ سے آپ لوگ خود پڑھیں, اور وہ موجود ہے. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اور جو ہاسٹیلٹیز اور انہوں نے کی ہیں اور جو مظالم کیے ہیں انہوں نے ویسٹ پاکستان والوں پہ, آپ اس کی تاریخ پڑھیں. یاد رکھیے گا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تاریخ میں دس از دی اونلی ایگزامپل کہ کسی قوم نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے, آزادی کے لیے, آپ آزادی کہہ لیں, ہتھیار اٹھائے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا ہتھیار کے ذریعے جیت لیا ہے. کوئی بھی دنیا کی اچھی سے اچھی ڈیموکریسی بھی کسی قوم کو اس طرح اپنے کسی ایتھنک گروپ کو, کسی پارٹ کو, کسی پورشن کو بندوق اٹھانے نہیں دیتی, بندوق کے زور پہ کبھی آزادی نہیں دیتی. آپ نے خود دیکھا کہ جس طرح خالستان تحریک کو کچلا اور گولڈن ٹیمپل کے اندر جا کے انہوں نے لوگوں کو شہید کیے انڈیا نے, یا باقی ماڈرن دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو بہت کچھ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سرچ لائٹ کا فیصلہ کیا گیا. اب جب سرچ لائٹ کا فیصلہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک غلط فیصلہ یہ بھی ہوا کہ ویسٹرن جو میڈیا تھا اس کو وہاں سے باہر نکال دیا. ویسٹرن میڈیا جو تھا اس پہ ہمیں ایک غصہ یہ بھی تھا کہ نومبر 1970 کے فلڈ میں جتنا ریلیف ورک پاکستان کی آرم فورسز نے کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. اور مسئلہ کیا تھا کہ میڈیا نے اسی کی جو ہے نا کوریج نہیں کی. میڈیا نے اس کی کوریج میں بہت منافقت سے کام لیا, ویسٹرن میڈیا نے. اس وجہ سے ان کو باہر نکال دیا گیا. ویسٹرن میڈیا کے لوگوں نے جاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم دیکھ لیں گے تمہیں. اب یہاں سے میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. دیکھیے بھارت کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے. دوستی ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس ایکسچینج ہونا چاہیے, کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ ایملگمیشن ہونا چاہیے, یہ ایک حقیقت ہے. پیس ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ ہمیں کچھ اور نظارہ دکھاتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری دشمنی ہے آپس میں. جب تک دشمنی ہے تب تک اب آپ انڈیا کو بیوقوف مت سمجھیں. میں اب جو ایک وہ میجر آریہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے, گرو آریہ یا گوارف آریہ ایک انڈین آرمی کا بیٹھا ہوتا ہے, میں اس کا پاکستانی کاؤنٹر پارٹ بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں ایک بڑی آپ کو ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا ہمیں تسلیم نہیں کر رہا دل سے. جب سے ہم بنے وہ ہمیں کمزور رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم چھوٹے اتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیں کہ اس کی سائڈ کک بن کے رہیں. تو انڈیا اگر یہ چاہتا ہے تو اس کاز میں اس کو بیوقوف نہیں سمجھے. انڈیا نے ایسٹ پاکستان میں بڑا ہوم ورک کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ایک میڈیا وارفیئر اور ایک جو اس وقت پروپیگنڈا وارفیئر چلائی گئی تھی, اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں, ٹھیک ہے, یہ چند مثالیں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اب جو ہم 5th جنریشن وارفیئر کا رونر ہوتے ہیں اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے. وی آر ناٹ کرائنگ اے وولف, ایکچولی دیر از اے وولف. اب ایسٹ پاکستان کے اندر اتنی آر این کاؤ جو اس وقت آئی بی کے ہیڈ تھے, انڈین آئی بی کے ہیڈ تھے آر این کاؤ, ان کی کاؤ بوائز آف آئی بی اس طرح ان کی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے. یعنی آپ ان کی باتیں پڑھیں نا. یا ان کے جو اس وقت را کے ہیڈ تھے انہوں نے ایک اپنا ایک کتاب اس حوالے سے لکھی ہے, اب اس وقت اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ ان کے نیریٹیوز میں جا کے پڑھیں کہ وہ لوگ خود کیا کہتے ہیں کہ ٹاپ ٹو ٹو ایک بندہ پوری انڈین مشینری کا ہوم ورک کر رہا تھا اس پاکستان کو توڑنے پہ, اور پوری محنت اور دیانتداری سے کر رہا تھا. سو اگر وہ اس وقت ہمیں نیم کا ڈنڈورا پیٹ کے کہ ہم نان الائنمنٹ موومنٹ کے ہم جو ہے وہ سر کرتا ہیں, اور اس کے باوجود اس نے اگر ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائی تھی تو وہ آج بھی اڑائے گا, اب بھی اڑاتا ہے, ٹھیک ہے. خیر میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انڈین میڈیا وارفیئر, پروپیگنڈا وارفیئر اتنی اس زمانے میں بھی مؤثر تھی کہ انہوں نے جنگ کے دوران کہہ دیا تھا کہ جی کمانڈ ایسٹرن کمانڈ جنرل ٹکا خان کو ایک جلسے کے دوران گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا, اور انہوں نے ٹی وی پہ جنرل ٹکا خان کی فیونرل کی
پریڈ بھی دکھا دی تھی اور اس کی تدفین کا منظر بھی دکھا دیا تھا انڈین میڈیا نے. جنرل ٹکر خان بعد میں ضیاء دور میں کمانڈر ان چیف، اس میں بھٹو صاحب کے دور میں کمانڈر ان چیف رہا پاکستان آرمی کا، جس کو قطر میں مار کر ٹی وی پہ دکھا بھی دیا تھا انہوں نے. تو انڈین میڈیا اس وقت اتنا کام کر رہا تھا. انڈیا نے ایسٹ پاکستان کے اندر بھی کام کیا تھا، بہت زیادہ کام کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریفیوجیز کا انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا کہ ریفیوجیز آ رہے ہیں ہمارے اوپر، انفلکس ہے ہمارے اوپر، وہ ریفیوجیز کا بڑا پریشر ہے. ان میں سے بھی 80% جو ہے وہ ہندو بنگالی تھے جو یہاں سے اپنا، جن کا کلکتے میں ویسے ہی آنا جانا رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو ہے، اور پھر باقی سارے کے سارے وہ مکتی بانی اور اس طرح کے جو اپنا باغی عناصر تھے وہ سارے تھے. اس میں 2,87,500 لوگ اپریل شروع ہونے تک انڈیا ٹرین کر چکا تھا. اور یہ جو فگر ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا ان کے اپنے ریکارڈ میں سے ہے. انڈین آرمی کے جو ان کا جو را کی جو ہسٹری ہے، جس کو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 71 میں یہ کیا، یہ اس کے اپنا اعداد و شمار ہیں. وہ جو 80% والی بات کی، یہ کلدیپ نائر صاحب کا بتانا ہے کہ وہ 80% سے وہ بنگالی ہندو تھے. تو ہوم ورک کیا انڈیا نے، آج بھی کر رہا ہے. اس وقت ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ نکلی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، جس میں نے کہہ دیا کہ تقریباً 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹ انڈیا کے کام کر رہے ہیں. ان میں ایک پروفیسر لوئی سوہن SOHN اس کے نام کی اسپیلنگ تھی، ییل یونیورسٹی کا، 2006 میں فوت ہوا ہے. اور اس کے بعد کے بھی کم سے کم 10-15 ایونٹ میں انڈینز اس کو کوٹ کیے گئے، وہ یہ والی بات کر رہا تھا جس کا فائدہ انڈیا کو ہو رہا تھا، پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا. آپ انڈین میڈیا کے جو کانفیڈنس ہے اس کے لیول کو سمجھیں. وہ اتنے کانفیڈنس سے آپ کو بات کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے بنگالی قیدیوں کی، بنگالی لوگوں کی ڈیتھس کو بڑھا چڑھا کے 57,000 کو 3 ملین دکھانا، 4,000 ریپ کیسز کو لے کر جانا، اپنا 2 لاکھ تک لے کر جانا. ان 4,000 میں حالانکہ ان کے اپنے سینٹرل پیس کمیٹیوں میں سارے بنگالی رضاکار تھے جن کی حرکتیں تھیں. بہت زیادہ اس میں مطلب خیانت کی گئی ہے. اسی طرح ہمارے وہ 40,000 ٹرپس کو جو ہے 90,000 کر کے دکھانا کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک اتنا گلٹ بیدار کر دو، اتنا ان لوگوں کے دماغوں میں ڈال دو کہ یہ ہمیشہ پہ انتقام کی آگ میں جلتے رہیں. کیوں ہم انتقام کی آگ میں جلیں؟ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ٹھیک ہے، ہم بنگالیوں اور بنگلہ دیش اور پاکستانیوں کے درمیان اس وجہ سے تو نفرت ہی پلتی رہے گی، اور PMA میں آنے والا ہر جوان قسمیں کھاتا رہے گا کہ میں نے قطر کا بدلہ لینا ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو مینی ادر تھنگس ٹو ڈو. تو انڈیا کی کانفیڈنس کی میں بات کر رہا ہوں. انڈین میڈیا کا کانفیڈنس یہ ہے کہ وہ MiG-21 کی ٹیل کو اس کے اوپر سے انڈین ایئر فورس کا ٹیل نمبر ہٹائے بغیر جو ہے وہ رجوڑی IF بیس رجوڑی کے گارڈ روم پہ سجا کے رکھ دیتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے پاکستانی F-16 گرایا ہے. 3,000 ایئر مین جو 4,000 وہاں سے روز آ جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے شرمندہ بھی ہوتے ہوں گے، نیچے منہ کے ہنس بھی دیتے ہوں گے کہ یار اتنا بیوقوف تو ہم نے اپنی قوم کو بنایا ہوئے نے کہ MiG-21 کی ٹیل اور F-16 بتا رہے ہیں. لیکن دے نو کہ جہازوں کے بارے میں کتنے فیصد انڈین جانتے ہیں؟ 1%. دیٹ ڈزنٹ میٹر. باقی 99% کو ہم پوری دیانتداری سے بیوقوف بنا رہے ہیں. ہاں بھائی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے F-16 کی ٹیل وہاں پڑی ہوئی دیکھی. تو انڈین جو میڈیا ہے، کوئی بھی میڈیا ہے، ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کسی بھی دشمنی میں، کسی بھی دوستی میں. تو ایسٹ پاکستان میں بھی ایک ہائیبرڈ وارفیئر جو تھی، یہ والی 5th جنریشن جو وارفیئر تھی، جس میں خاص طور پہ میں پروپیگنڈا وارفیئر کا نام لوں گا، کہ یہی ٹرم استعمال کروں گا کہ پروپیگنڈا وارفیئر کی وجہ سے ہم نے ایسٹ پاکستان کو اخلاقی طور پہ بھی ہارا ہے. یہی پروپیگنڈا وارفیئر ہے جو آج بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے مسائل ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہم نے خود دیکھنی ہے اور ہم نے خود ٹھیک کرنی ہے. ہم نے اگر اپنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر جو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کو مغرب والے بتائیں گے کہ تمہارے ملک میں کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح ہمارے نوجوان اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی جو ہے نا. آپ خود اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اور ایسٹ پاکستان کے حوالے سے جو ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہے، اپنی قوم کو برا بھلا کہنے کا، ایسی ویسی بات نہیں ہے. خرابیاں تھیں تو سب میں تھیں.
ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے آئندہ ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا، ان کو دہرانا نہیں ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے ہم نے اس گلٹ کا شکار نہیں ہونا جو گلٹ انہوں نے زبردستی دوسری جنگ عظیم کے بعد میں آنے والی ساری جرمن قوم میں ڈالا ہے، کہ آج وہ ان کو جرت نہیں پڑتی جو ہے کہ آج وہ اپنے اس زمانے کے بڑے اچھے بہادر قسم کے جنگجوؤں کو بھی وہ یولوجائز کر سکیں، ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ تو اس طرح کا گلٹ جو ہے ہماری نوجوان نسل میں جو ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں، ان سے انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ جو ماضی سے ہمیں جو سبق سیکھنے چاہیے اس کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے کہ پیس جو ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہو۔ تو دنیا میں جو سیاست ہو رہی ہے اس کو سمجھیں، ہم اپنے سیاستدانوں اور اپنے اداروں کو جو ہے وہ اون کریں۔ اب ہم اداروں پہ جب تنقید کرتے ہوتے ہیں، آرم فورسز کے اوپر تنقید کرنے کا ایک فیشن چل نکلا ہے۔ ابھی پاکستان آرمی کے وہ 71 کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں بھی کل پرسوں میں کسی پڑھے لکھے آدمی، پڑھا لکھا ہی لگ رہا تھا، اس نے انسٹیٹیوشنل باربیرٹی کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح کی ٹرم جو ہیں وہ اب میں جملہ مترجمہ کے طور پہ کہوں گا کہ آج کل نوجوانوں کے بڑے کام آتی ہیں، ان کے اوپر باہر کی اسکالرشپس مل جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھا کریں آپ کس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ماضی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری آرم فورسز ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ان کے اوپر ہم نے تعمیری تنقید کرنی ہے تو ہم نے ان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پلٹون اور پلٹن کا فرق جانتے نہیں ہیں، اور ہم 71 کی جنگ کے اوپر جو ہے نا بیٹھ کے لتاڑ رہے ہوتے ہیں اپنی آرم فورسز کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 مہینے کی حالت میں لڑے تھے، اور جب جنگ ڈکلیئر ہوئی تھی 4000 ٹروپس ہمارے اس وقت بھی مارے جا چکے تھے، ان کو بھی 90,000 میں سے جو ہے نا اپنے دعوے میں سے ذرا نکال لیجئے۔ تو پوائنٹ از کہ آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں، آپ یہ دیکھیے کہ 71 میں ہماری فوجی شکست جو ہے وہ اس لحاظ سے فوجی شکست نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹوٹل ناکامی کا ایک حصہ تھی، کیونکہ ہم آخر تک ہمارے ٹروپس لڑے تھے، ہمارے لوگوں نے جانیں دی تھی اور قدم قدم پہ بہادری کی، انہوں نے بڑی اپنے مثالیں دی تھی، وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر کے گئے تھے۔ ہماری اسٹریٹجی کی فیلیور تھی ویسٹ پاکستان، بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملٹری فیلیور ویسٹ پاکستان میں ریٹیلیٹ نہ کر سکنا تھی، اس پاکستان میں تو ہم لڑے تھے۔ تو ان چیزوں کو جانیں۔ خیر یہ بحث طویل ہو جائے گی، کنکلیوڈ کرتے ہیں ہم۔ جو آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پاکستان کے موضوع کو ہم پڑھیں تو کچھ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پاکستانی نیشنلزم کے انگریڈینٹس کو سمجھنا ہے۔ پاکستانی نیشنلزم کی کیا انگریڈینٹس ہیں، نئے اس وقت 71 کے بعد ہم نے سبق کیا سیکھیں۔ پاکستان قائد اعظم کے اس ویژن پہ بنا تھا کہ یہ ہندوستان کی مینورٹیز کا ایک ملک تھا جس کی کمانڈ سب سے بڑی مینورٹی یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ سو یہاں پہ ہم نے کسی کو مینورٹی ہونے کا احساس نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہم نے مینورٹی کا تجربہ بھگتا ہوا ہے، مینورٹی ہونے کا۔ ربندر ناتھ ٹیگور جس نسل سے تھا وہ نسل شریدہ سر تو ہو سکتی ہے لیکن خدا نخواستہ وہ گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ بنگالی جو تھے وہ شریدہ سر تھے، ان کے مزاج میں تھا۔ آپ دیکھ لیں 71 کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے 3 سے 4 ہیڈ آف اسٹیٹ تو انہوں نے یکے بعد دیگرے مار دیے تھے اور خونی انقلاب میں مارے۔ تو بنگالی جیسے تھے وہ ربندر ناتھ ٹیگور کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک بڑی اونچے شعور والی قوم تھے۔ ہم نے آئندہ ایک تو اپنے اندر کسی گروپ کو ایسا فیل نہیں ہونے دینا، ایسا محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ لوگ بنگالیوں کی طرح دوسرے بنگالی۔ پاکستانی نیشنلزم کا ہم نے جو ہے وہ اس کا دامن اب ہمیں پکڑنا ہے۔ پاکستانی جو قومیت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں اس میں ہم نے بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ بہت پلورلسٹک ہو کر ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ماضی قوموں کا ہوتا ہے، داغدار بھی ہوتا ہے، شاندار بھی ہوتا ہے، وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ اگلی دشمنیاں پالنے کے لیے نہیں ہوتا، اور لیکن وہ آئندہ کے لیے ہر طرح کے ممکنہ دوست اور ممکنہ دشمن کے حوالے سے محتاط رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آخر پہ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان ہو، بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، سب کا ایک
مشترکہ مسئلہ جو ہے وہ غریبی ہے. سو ہمیں ریجن جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں صرف ملک ایک ملک علیحدہ تنہا ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو ایسٹ پاکستان کے تجربے ہو یا 1965 کا ہو یا 71 کا تجربہ ہو، سب سے آخر پہ جو ایک سمجھداروں والی سوچ یہ رہ جاتی ہے کہ پیس ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، اور جو نفرتوں کا بنج بھی پار نہیں کرنا. جو ہمارا اینڈ جو اس میں سمجھتا ہوں کہ کنکلوژن میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہو، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا وارفیئر کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور وہ پہنچی ہوئی ہے. ہم نے نفرتوں سے اپنا دامن خود بچا کر رکھنا ہے. اور میں اس حوالے سے پاکستانی ینگ مینوں کو کہوں گا کہ آپ پاکستانی نیشنلزم کے ماڈرن انگریڈینٹس کو سمجھیں. بہت بہت شکریہ.